جی ناظرین کرام، بہت سے کالم میں جی آج میں مستنصر حسین تارڑ کا، ہمارے بہت پیارے لکھنے والے افسانہ نگار بھی، ٹریولاگ بھی، شمالی علاقوں کو بہت دیکھا ہے ان کا کالم جی نئی بات میں اب آنا شروع ہوا ہے، تو اس میں نے آج کالم دیکھا تو مجھے ایک فرسٹ انفارمیشن، وہ وہاں جاتے رہتے ہیں صحت کے لیے، ٹریکنگ کے لیے، اوپر پہاڑوں پہ بھی چلتے رہتے ہیں، ان کا ایک امبیشن ہے، شوق ہے، ان کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ آج سیاچین کے شہیدوں پر لکھتے ہیں کہ کب پاکستانی پرچم ان کے لیے سرنگو کیا جائے گا، بتاتے ہیں کہ وہاں جا کے برف ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا آپ نے بھائی کا کرنا مبشر کا، کہ وہ لہجہ آفیسر تھے ایک شخص کے، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو امریکی تھا، بڑا نڈر بے باک، وہ K2 سر کرنے جا رہا تھا۔ کہتا میں ان کو پنڈی کے ہوٹل میں ملا، میں نے کہا تم K2 سر کرنے جا رہے ہو تو بڑا خطرناک علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بس بات یہ ہے کہ بڑا اچھی بات کی ہے کہ یہ اتنا خوبصورت شاندار ہے، ایورسٹ سے بھی زیادہ شاندار ہے، جسے سر کرنے کی کوشش میں مر جانا بھی جائز ٹھہرتا ہے۔ اور ہوا یہ کہ کہتا ہے کہ ایک چھجا سا سائبان سا بنا ہوا تھا پہاڑ کا، جس کے وہ جا رہا تھا کراکرم پر، کہ وہ برسوں سے کھڑا تھا اور صدیوں سے کھڑا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، کہ اچانک ہوتا یہی ہے کہ وہ ایک طوفان آتا ہے اور وہ طے ہو جاتا ہے کہ وہ اس برف کے اس تودے کو، اس سائبان کو گرنا تھا، وہ گرا اور وہ آدمی اس میں دب گیا، مر گیا، اور صرف ایک ہاتھ پہچانا گیا جس پہ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، اس سے وہ نکالا گیا۔ انہوں نے کہا یہیں جب ہمارے جہاں سپاہی تھے، جوان تھے، یہ کوئی جگہ محفوظ جگہ تھی، لیکن برف کے پہاڑوں نے اس دن چاہا کہ وہ اپنی جگہ سے سرک جائیں، اور اس کے نیچے یہ اتنے لوگ جو ہمارے دب گئے ہیں اور آ گئے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے وزیر اعظم بیٹے پر الزامات کی تردید کر رہے ہیں، صدر صاحب اجمیر شریف میں شکرانے کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مریم نواز شریف، حمزہ شہباز پنجاب کے طلباء میں لیپ ٹاپ مانگ رہے ہیں، اور شرمیلہ فاروقی اپنی موٹی موٹی بے جان آنکھیں جھپکا رہی ہیں، جنت الفردوس عاشقہ وغیرہ وغیرہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جی ہو رہا ہے۔ اور کارگل کے مارکے میں یہ جو اس علاقے کو دیکھا ہوا، آپ دیکھا بالا علاقہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے جو ساری یہ بات لکھی ہے، دل چاہا کہ اس کو میں بیان کروں اور اس کا ذکر کروں جی۔ دوسرا ایک آرٹیکل جی میں یہاں 2-3 اخباروں میں آ چکا ہے، یہ آیا ہے آج، وہ ہے ایتھوز آف دی اینڈ آف دی راج، ایک نے دیا، دوسرا کہ ایز برٹانیہ سیز ٹو رول سو ول امریکہ۔ انہوں نے کہا امپائر کا زمانہ لد گیا ہے، برطانیہ جب ختم ہو رہا تھا، اس نے اپنی امپائر ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس وقت وہاں تھا، گولڈ کوسٹ پہ تھا، میرا باپ وہاں تھا، وہ وہیں تھا، اور میں نے اس امپائر کو ڈمینش کرتے دیکھا ہے اور وہاں کے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ بھی اپنی امپائر کو لپیٹ رہا ہے۔ امریکہ کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریلکٹنٹ امپائر ہے، یعنی امریکی چاہتے نہیں کہ ان کو امپائر کہا جائے، سامراج گویا کہا جائے، وہ اپنے آپ کو ریپبلک کرانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ مثالیں دیتے ہیں فاؤنڈنگ فادر کی، جو اپنی فرنٹیئر بڑھانا چاہتے تھے، پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، آج بھی اس میں جارج واشنگٹن کی مثال ہے کہ جس نے کہا تھا کہ باہر کے لوگوں کو الگ رکھو۔ یہ بہت سی مثالیں دیکھیں، لیکن انہوں نے کہا امریکہ ایک ریلکٹنٹ امپائر تو تھا، ریلکٹنٹ لفظ اس میں استعمال نہیں کیا، عام طور پہ استعمال ہوتا کہ امریکہ کوئی امپائر بننے کا اس کو شوق نہیں ہے شروع سے، لیکن کچھ بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں امپائر بننا پڑا، خاص طور پر 45 کے بعد جو ورلڈ بار ہوئی، وہ دنیا کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہیجمنی بھی بہت سے علاقوں میں قائم کرنی پڑی، اس نے جنگیں بھی لڑیں، لیکن کسی سرزمین پر قدم رکھ کر اس کو اپنے قبضے میں رکھنا اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ ویتنام سے بھی نکلا اور یہاں سے، انہوں نے کہا اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب اپنی امپائر کے خاتمے پر واپس جانا چاہتا ہے۔ برطانیہ ختم ہو گیا تو امریکہ کی امپائر کو بھی ختم ہونا ہے، اور اس کی وجہ کوئی امریکہ کی آئسولیشنسٹ پالیسی نہیں، جیسے کہ امریکہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ اپنے آپ کو آئسولیشنسٹ نہیں کرو، بلکہ دنیا کے ساتھ مل کے، جیسے اب عام طور پہ ریپبلکن ان کے کہتے ہیں، نیو کنزرویٹو کا حوالہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ آئسولیشنسٹ پالیسی نہیں ہے، بلکہ پیسے نہیں ہیں۔ امپائر چلانا بڑا مہنگا کام ہے بھائی، کاسٹلی افیئر ہے، یعنی کہ دنیا کے بادشاہ بننا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، اور اس پہ پیسے لگتے ہیں، اور آج کل تو بہت پیسے لگتے ہیں، جس سے گلوبل ہیجمنی جو ہے نا وہ اب نہیں چل سکتی۔ انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے ہمیشہ جو نا اس معاملے میں، جسے کہا جاتا ہے کہ اپنی جو موجودگی ہے، ایک سافٹ امپائر کا رویہ رکھا ہے، اور اس کے اڈے ہیں سعودی عرب میں ہیں، فلاں جگہ ہیں، فلاں جگہ فوجیں بھی موجود ہیں، لیکن اس سے زیادہ جا کے ہم نے قبضہ نہیں کیا۔ اب پیسے نہیں ہیں، سچی بات ہے، اصل مسئلہ کوئی پالیسی کا نہیں ہے، اور جو لیڈر آف دی، پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے یہ آ گیا تھا کہ لیڈر آف دی فری ورلڈ ہے، اور آزاد دنیا کمیونزم کے مقابلے میں اس کا لیڈر امریکہ ہے، اس کو یہ بھی کام کرنا پڑا، تو اب بھائی اب کچھ ہاتھ پلے کم ہے، تو اب امریکہ میں یہ پالیسی آ رہی ہے، اور نیو کنزرویٹو کی بات نہیں سنی جا رہی۔ کہا جا رہا تھا اینڈ آف ہسٹری لکھی گئی تھی، یہ کہا گیا تھا ڈیموکریسی سب سے اعلیٰ چیز ہے کیپٹلزم کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اب معاملہ جو ہے نا
اب پتہ چلا کہ صاحب یہ ساری باتیں ہی ہیں، پیسہ نہیں ہے، امپائر نہیں چل سکتی، اور اس لیے اب اس امپائر کو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہے جی۔ ایک اور آرٹیکل ہے جی، طالبان ڈش آؤٹ ٹف لیسنز ان کابل۔ انہوں نے کہا صاحب یہ آرٹیکل خاص طور پر جی اس لیے امپورٹنٹ ہے، پی جے کرالی کا ہے، یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اور اب انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ بھی لکھی ہے، بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پی جے کرالی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہلیری کلنٹن تو کہتی رہی کہ فائٹ ٹاک اینڈ بلڈ والا قصہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے طالبان، انہوں نے اس پر ساری اس کی پالیسیوں کو کباڑا کر دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم یوں جائیں گے اور یوں جائیں گے، ہم لڑیں گے بھی اور رجسٹ بھی کریں گے اور ان کو تعمیر نو بھی کریں گے؟ کچھ نہیں، انہوں نے پٹرا کر دیا آپ کا جی۔ اور طالبان کی اپنا ایٹیچیوڈ ہے، ان کی اپنی پالیسی ہیں، اور آپ کی اپروچ ایسی ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک سبق دیا ہے کہ اس طرح آسان نہیں ہے اس علاقے میں رہنا اور بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے اس مقامی حکومت سے کہ اب نائٹ ریڈ جسے کہتے ہیں، راتوں کو چھاپے مارتے تھے یہ جو، وہ خیر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ افغانی کریں گے، افغانی فوجیں کریں گی، ہم نہیں کریں گے۔ اور نائٹ ریڈ کے علاوہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو قیدی ہے وہ بھی اب ان کے پاس رکھے جائیں گے، ہماری جو بلگرام کی جیلیں ہیں اور جگہ ہیں وہاں نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ تو چھوٹی موٹی باتیں امریکہ مان رہا ہے، اور آہستہ آہستہ امریکہ کو نکلنا پڑے گا جی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی وہ پریشرائز کر رہا ہے کہ جو سیو ہیونز ہیں پاکستان کے اندر ان کو ختم کیا جائے، لیکن اصل چیز ہے اس وقت صورت یہ ہے کہ اب طالبان جس طاقت سے آ رہے ہیں، پریزنٹ افغان گورنمنٹ کو وہ انڈرمائن کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی طاقت پکڑی، انہوں نے سبق سکھایا ہے جو ابھی حملے ہوئے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے جی۔ ایک اور آرٹیکل ہے جی، بریوک ازنٹ میڈ ہی واز مین آن اے مشن۔ وہ ایک بندہ تھا نا جس نے وہ بیلجیم میں کہا گولیاں چلا کے 77 بندوں کو مار دیا تھا، اب اس کا کیس فائٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو پیرانوئڈ شیزوفرینک ہے، پاگل ہے مطلب۔ تو انہوں نے کہا کہ انسین ہونا، یعنی کہ جو عقل و خرد سے آری ہو وہ ہونا الگ ہوتا ہے، ویسے پاگل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک پاگل ہونا تو ایک فلسفیکل کانسیپٹ ہے، میں پاگل ہوں، ہر آدمی اپنے آپ کو میں پاگل ہوں کہہ دیتا ہے، لیکن مطلب نہیں ہوتا کہ میں انسین بھی ہوں، وہ یا عقل و خرد سے آری ہوں، یہ نہیں کہتا۔ وہ پاگل ہونا بھی اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک بیان کرتا ہوں۔ نے کہا کہ اب فیس کیا جا رہا ہے ایک فلسفیکل کنسیپٹ کو ایک لیگل کنسیپٹ کے ساتھ، اور اس کی جوری کے سامنے یہ کیس پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ صاحب آدمی شیزوفرینک پیرانوئڈ تھا، اپنی دماغ پر اس کا قابو نہیں تھا، دل و دماغ پر اس نے جو کیا امپلسولی کیا، ڈیلیبریٹ نہیں کیا۔ تو یہ مقدمہ چل رہا ہے اور یہاں سائیکولوجیکل بحثیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر اور وکیل آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، ہیلوسینیشن، الوژن، اور یہ ساری جو بحثیں ہوتی ہیں، سراب کیا ہے، وہمہ کیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ان کی خواہش ہے کہ اس کو کوئی مینٹل ڈیزیز نہ سمجھ جائے، بلکہ ولفل وکڈنس، یعنی کہ دانستہ بدماشی گنا جائے، اور اس کو اسی حوالے سے دیکھا جائے جی۔ اچھا، ایک اور آرٹیکل بڑا مزے کا ہے جی، یہ اولیور رائے کا آرٹیکل، دی اسلامسٹ آر کمنگ ہو دے ریئلی آر۔ یہ جو دنیا بھر میں اسلامسٹ آ رہے ہیں، عرب سپرنگ میں الیکشن ہو گئے، جیت گئے، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اچھا بھائی، وہ کہتے ہیں بڑے مختلف لوگ ہیں، مسلمانوں کے بارے میں تاثر تھا کہ ایکسٹریمسٹ ہے، ان کا پیراڈائم وہی ہے جو ٹیررسٹ انہوں نے ثابت کر دیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ ان میں مختلف فکر کے لوگ ہیں، ایک تو ویسے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے جا رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا نے، نیٹ ورک نے ان کو بہت مختلف بنا دیا ہے۔ ویسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور سیکولرزم نظام کفر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا بلینڈ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ ہیں کہ اجتہاد کے ایسے قائل ہیں کہ وہ ایک نیا سسٹم، نیا مزاج لے کے اس بات کو آگے لانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں، وہ ذرا اور طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو بڑے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب اسلامسٹوں سے اتنا خطرہ کوئی ہمیں رہا نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے۔ شاید وقت کچھ ہے جی، میں اس کو میرا خیال میں بند کرتا ہوں جی، کوئی کال اگر ہے تو لینے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی میر صاحب، منصور بات کریں جی، اسلام آباد سے جی۔ یہ بڑا مشکل ہے جی، کال لینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کال پہنچتی نہیں اکثر اوقات ہم تک جی۔ اور یہ مقبول جان کا آج آرٹیکل ہے جی، بلوچستان سے انہوں نے لکھا ہے، ہزارہ قبیلے پہ لکھا ہے، یہ کیسے یہ چنگیز خان اور اس قبیلے کے لوگ کیسے یہاں پہنچے، انہوں نے وہاں کیسے ان لوگوں کو کیا، پھر ان کا بڑا کیسے ایک بیسیکلی تو ایک طرح کا سنی تھا، پھر کیسے یہ شیعہ ہوئے، پھر کیسے ایران میں ہوئے، کیسے ہوئے، پھر جنم موسیٰ کا بیان کیا کہ وہ بھی ہزارہ تھا، وہ کہتے رستے میں ایک اسٹیشن پہ ہم لوگ کے یہ اے سی طرح کہ اے سی صاحب یہ جو اسٹیشن ہے جس پہ ہم کھڑے ہو، یہاں میں کلی تھا، ایک زمانے میں کلی تھا، اور پھر مجھے پاکستان نے اس فوج کا جرنیل بنایا، کمانڈنٹ چیف بنایا، گورنر بنایا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ
زار قطار رونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ اس ملک سے لوگوں کی محبت بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک طرح کا محبت بھی ہوتی ہے. ابھی کال پھر کہہ رہے ہیں, دیکھتا ہوں آواز آتی کہ نہیں آتی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب گزارش یہ ہے کہ صدر محترم جو ہیں بٹرے کرتا وہ ہے, کھلم روز کھلا بٹرے کرتا ہے, ایک دن نہیں روز بٹرے کرتے ہیں. اور آرٹیکل بھی بھول جاتے ہیں سارے اس کو بات کرتے کرتے. تو مجھے ہزارہ قبیلے کی پوری ہسٹری اور کس طرح یہ لوگ کوئٹہ کے گرد آ کے آباد ہوئے اور کس طرح چلتے چلتے یہ پہنچے اور ان کی تاریخ کیا ہے, خاندان کیا ہیں, لوگ کیا ہیں, ان پر پریشر کیا ہے اور آج کیوں ان کو ایک طرح کا کیا جاتا ہے. اس کی پہلی قسط انہوں نے لکھی ہے, غالباً یہ دوسری قسط بھی لکھیں گے اور اس میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے. قادر حسن صاحب کہتے ہیں کہ دوسری تحریک پاکستان چلانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی اس وقت جس طرح پاکستان کی تحریک نے مسلمانوں نے بر صغیر کو لے کر ایک اسلامیہ نے ہند جسے کہتے ہیں ایک پوری تبدیلی لائے تھے, اب بھی ضرورت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جماعت جو اس تحریک پاکستان کی روح کو سمجھتی ہے وہ جماعت ہے جس پر پاکستان کی مخالفت کا الزام ہے. ان کا کہنا مطلب ہے جماعت اسلامی یہ پرانے رکن رہے, اب نہیں ہیں, چھوڑ چکے ہیں عرصے سے, لیکن اب بھی انہوں نے کہا جی وہ ہے اس روح کو سمجھتی جو پاکستان کا جذبہ ہے اس کو کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک نئی جماعت آ رہی ہے اور وہ ہے تحریک انصاف. انہوں نے کہا میرے اس کے بارے میں ریزرویشن بھی رہی ہیں, کبھی میں ان سے متاثر بھی ہوتا ہوں, کرتا ہوں, انہیں بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں پاکستان کی اس تشکیل کے لیے, نئی تحریک پاکستان کی صورت میں قوم کے سامنے لا سکتے ہیں وہ مطمع نظر جو پاکستان کو پاکستان بنا سکتا ہے. یہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. قادر حسن صاحب تو بڑے جذبے کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ نئی تحریک پاکستان جو ہے وہی لے کر پاکستان جو ہے وہ ایک اعلیٰ منزل تک پہنچ سکتا ہے اور اسے حاصل کر سکتا ہے. جی مسلم تارڑ کا آرٹیکل جی میں نے آپ کو سنا بھی دیا اور جو ایک آدھ آرٹیکل میں نے گول کیا ہوا تھا وہ میں دیکھتا ہوں جی اس میں سے کون سا اور ہے. ہاں جی وہ بریوک کا تو میں نے کہہ دیا کہ اس کو پاگل نہ سمجھا جائے, اس کو ٹھیک سمجھا جائے کہ وہ سارا بہت سے کام کرتا ہے. اور ایک جی یہ نصرت جاوید صاحب کا بھی آرٹیکل ہے, کال نہیں جو کہ ریسیو کر رہے تھے, انہوں نے یہ لکھتے رہتے ہیں جی کچھ لوگوں کے بارے میں کہ جی کابینہ کے بدلنے کا تھا, میں نے کہا تھا کمر السما کار. یہ چھوٹے چھوٹے فکرے بڑے مزے کے لکھتے بھی ہیں لیکن ابھی ان میں ڈیپتھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. شروع کے کالم میں ایک دو میں اندازہ ہوا تھا کہ یہ کچھ عجیب باتیں چٹکیوں بجاتے ہوئے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ بس اڑا دیتے ہیں. اور بس فیصل صالح یاد آ گیا, اس کے لیے کیا ہے پیپلز پارٹی میں آ جائے گا, وہ اب آ جائے گا انصاف لیگ میں, تو وہ اگر نواز شریف کے ساتھ جا سکتا ہے, نواز شریف تو معاف نہیں کرتے, وہاں آ جائے گا, وہاں عابدہ حسین بھی ابھی بیٹھی ہیں, وہ کہاں جائیں گی, وہ ادھر جا رہی ہیں. تو یہ ساری کہانیاں جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں جس کا خاص کوئی نقطہ نظر مطلب نہیں. اسی کے ساتھ جی اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.